الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولا كلمات خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتقمين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله إلى أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والكنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات. دعائیں پروردگار عالم بانیان کی سفید اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور فرمائے. جناب محترم نصر اور ان کے جتنے معاونین ہیں پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ تمام مومنین جو مجلس میں شریک ہیں اور ہماری ماتمی سنگتیں جو دور دور سے تشریف لائی ہیں پروردگار سب کی نوکریاں قبول فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کے حالات انتہائی سنگین اور کشیدہ ہیں. پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی دولت نصیب فرمائے. ایسے شرپسند عناصر جو ایسی تحریر یا تقریر کرتے ہیں جس سے لوگ شیعوں کو کافر قرار دیں یا شیعہ سنی بھائیوں میں آپس میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو خدا انہیں نست و نابود فرمائے. پاکستان میں امن و امان کی بحالی کی سلامی اور سلامتی میں وسعت کے لیے دل کی گہرائی سے 14 معصومین کی ذات پہ بلند ترین سوال پڑھ دیجیے. کافی تعداد میں حلال زادے موجود ہیں، تھوڑا سا بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں. اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو بیٹھے بیٹھے 2 قدم منبر کی طرف نظر اللہ علیہ حسین جو بھائی پیچھے ہیں، یہ جو کیمرے کے پیچھے والے بھائی ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ میرے بھائی کارڈ مت دینا، کارڈ دے دینا، آگے سے آ جاؤ نا، کارڈ دینا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. تھوڑا بھائی 2 قدم سارے بھائی ذرا اکٹھے اتفاق میں بیٹھیں گے تو پھر لطف چل آئے گا. ہمار جی تھوڑی مرضی تو یہ سرکاری بندے ہو، کوئی بات نہیں. نعرہ تکبیر. حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے جی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے جناب. ہمارے ناظم ممبر صاحب اعلان کر کے چلے گئے ہیں، کہاں پیچھے بیٹھے ہیں کہیں گئے ہیں؟ وہ اشارہ کر رہے تھے، چلیں آ جاتے ہیں. وہ اشارہ کر رہے تھے اس چیز کی. جی بسم اللہ جناب خان صاحب. وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا، پرانا اعتراض ہے کہ شیعوں کا لنگر جو ہے یہ حرام ہوتا ہے چونکہ یہ اپنے بچے کاٹ کے اس میں ڈالتے ہیں. اب لوگ آ کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ وہ تو مرغی کے بچے کاٹے جا رہے ہیں جو چاولوں میں ڈالے جاتے ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اعتراض تو دفع ہو گیا. میرے محترم سامعین، اب علمی رنگ میں جو مولوی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بڑے توجہ سے بات سنیے گا. مجلس صرف شور کا نام نہیں ہے، توجہ سنیے گا. آپ بڑا اچھا بولتے ہیں. ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہارا گجرا والا تو داد ہی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. جیسا میرا گجرا والا پہلوانوں کا شہر بولتا ہے ویسا پاکستان میں کوئی نہیں بولتا. میں نے کہا وہ سیاپا یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر وی ذاکر مرے نے وہ نے کوئی گل بھی تو سناؤ سانو. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا نہیں بولتے، ورنہ وہ جیسا وہ بولتے ہیں اگر بات میں بات ہو تو جیسا میرا علاقہ بولتا ہے ویسا کوئی علاقہ نہیں بولتا. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرا گجرا والا ایسا سننے والا علاقہ. اب جو علمی سطح پہ اعتراض ہے، ہاتھ جوڑ کے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ توجہ رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ مولا علی کو نبی پاک سے بڑھا دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کافر کا بچہ ہے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. اب آپ کی باری ہے بولنے کی، سب بھائیوں نے بولنا ہے. ارے مولوی جھوٹ نہ بول، ہمارا تو کلمہ گواہ ہے، مصطفیٰ پہلے ہے.
بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی دیکھیے جی، بسم اللہ کر بھائی، دیکھیے نا خان صاحب، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ اور پھر علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ پہلے ہے، مرتضیٰ بعد میں۔ ہمارا تو کلمہ گواہ ہے۔ اچھا، اسے کہا کیا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس عبارت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو، کیا؟ کلمہ غلط ہے، کلمہ نہیں کہنا، کلیمہ۔ کیا کہنا ہے؟ کلیمہ۔ اور علی ولی اللہ نہیں کہنا، یہ غلط ہے، علی ولی اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ علی کی یہ کو اللہ سے جوڑنا ہے، علی کی یہ کو اللہ سے جوڑنا ہے، ٹھیک صحیح، ٹھیک ہے جی، علی ولی اللہ۔ اور جس پاک بادشاہ کا علم ہے، اس کا کیا نام ہے؟ مولا عباس نہیں کہنا، عباس غلط ہے، عباس۔ کیا کہنا ہے؟ عباس، بے پہ شد ہے، عباس، یعنی نام ہی میں زور ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس لیے لفظ بھی صحیح ہونا چاہیے نا۔ یہ چونکہ یہ سید سجاد کی یونیورسٹی ہے نا، صرف شور شرابے کا نام مجلس تھوڑی ہے، ایک بات بھی کام کی ہو جائے، صفِ اللہ کا حق ادا ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ میرا اپنا علاقہ ہے، اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ذرا دو چار لفظ سکھا رہا تھا۔ اور یہ جو ہم نماز سے پہلے ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وضو غلط ہے، بے شک کوئی 70,000 لے تب بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ ہے وضو، کیا لفظ ہے؟ وضو، وضو کوئی لفظ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3-4 لفظ ہو گئے جی۔ اللہ، لفظ بھی غلط ہے، لفظ، ٹھیک ہے جی۔ غلط بھی غلط ہے، غلط، اس لیے صحیح الفاظ ہونے چاہیے، جو کہ ہمارا ممبر سلونی والوں کا ہے، بیٹی سے ٹیوشن پڑھنے والوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اعتراض کیا کرتے ہیں جی؟ لو جی، پہلا، اب میں پہلا لفظ کہنے لگا ہوں مجلس پاک کا۔ پہلے میرے سارے گجرانوالہ کے پہلوان مجھے یہ بتائیے، اپنے پتر کو، نوکر کو اجازت دیتے ہیں میں بات شروع کر لوں؟ لو جی بیٹا بیٹھ جائیے۔ کا اعتراض یہ ہے نعوذ باللہ کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ مولا علی پاک کو نبی پاک سے بڑھا دیتے ہیں، اور ایسا کرنا واقعی کفر ہے۔ مجھے کلمہ طیبہ کی قسم، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو علی کو مولا مانتے ہی اس لیے ہیں کہ زہرا کے بابا نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں، اس کا، ایک منٹ ٹھہر جائے، اس کا علی مولا ہے۔ مولوی صاحب لا الہ الا اللہ کی قسم، لو ساری دیہڑی تھکاوٹ ہو چلی جائے، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم، ہم اتنا زیادہ محمد کو علی سے اوپر مانتے ہیں، اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتا، ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے۔ بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں، جی یہ شہر ہے جی، شہر ہے، اس لیے پیغام باہر تک جا رہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر حلالی کی آواز کلیجے کی آخری تہہ سے آنی چاہیے جی، اونچا نعرہ حیدری۔ میں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نوجوان بھائیو توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، خدا نہ خواستہ اگر علی بھی چھوڑ جاتے، ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے۔ اچھا بولا جب آواز ممبر تک آئے، اس کا مطلب ہے، دھیان نہ بھائی، میرا علاقہ، مجھے فخر ہے اپنے علاقے پہ کہ میرا علاقہ سمجھدار علاقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے مولوی صاحب، جنگ ہو یا جنازہ، ہم نے صرف اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہے۔ یہ ہے میرا علاقہ، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے آپ کا وہ پتر بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے علم پاک کے نیچے میں کہ کتا ہے اور کتے کا بیٹا ہے وہ شخص جو مولا حسین کی مجلس میں 2 نمبری کر کے اپنے بندے بٹھاتا ہے۔ اس لیے مہربانی کیجئے، مجھے آپ نے داد دینی ہے، میں اکیلا آیا ہوں اور اکیلا ہی آؤں گا جب تک زندہ ہوں۔ اب بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب جملہ سنیے گا، ہم نے صرف اسے چھوڑا ہے جس نے، تھوڑی خیر ہو، جس نے نبی کو چھوڑا ہے۔ ارے مولوی صاحب، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے ایرانی کون ہے، افغانی کون ہے، کویتی کون ہے، عراقی کون ہے، سعودی کون ہے، کویتی کون ہے، انڈین کون ہے، پاکستانی کون ہے، امریکی کون ہے، افریقی کون ہے، ارے مرد کون ہے، عورت کون ہے، بوڑھا کون ہے، بچہ کون ہے، ارے ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے۔ ایک لفظ 2 بار کہوں گا، میرا اپنا علاقہ، اپنا خون، اپنی مٹی، تو سمجھ جانا ہے۔ ایک جملہ 2 بار آکھاں گا، آپ ہی سمجھ آ جائے۔ ارے ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے گورا کون ہے اور کالا کون ہے، اور گورا کون ہے اور کالا کون ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم تو یہ صدقے جاواں، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ گورا کون ہے اور کالا کون ہے اور پھر گورا کون ہے اور کالا کون ہے۔ ہم تو کالے کپڑے والے، ہائے حسین کرنے والے، علی جن ولی اللہ کو اپنا دین سمجھنے والے وہی دیکھتے ہیں جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بھائی تو کون ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وقفے میں بیٹھے ہیں، آپ فاصلے سے بیٹھے ہیں، بلا فصل کو ماننے والے فاصلے میں بیٹھے ہیں، مہربانی کر کے آپ بھی 2 قدم آگے آ جائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو پتہ ہے داتا دربار سٹائل میں بیٹھنا ویسے ہی مناسب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ساؤنڈ والے بھائی بہترین چل رہا ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ بسم اللہ کرنا خان صاحب،
میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے بھائی جان، یہ اعتراض چور صاحب غلط ہے، یہ اعتراض غلط ہے بابا تقیر شاہ جی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے خدا کی قسم کہ ہم نعوذ باللہ۔ اور دوسرا اعتراض سنیے، بیٹھے ہیں علی 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 علی، کھڑے ہوتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ جاؤ جا کے ان کی مجلسوں میں دیکھ لو، ان کو رسول کا تو پتہ ہی نہیں، نبی پاک کی شان، توبہ 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 توبہ۔ نہ ان کے کسی ذاکر کو رسول پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو رسول سننا آتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ان کا شیعہ ذاکر، دھیان رکھا جی، اگر کبھی ان کا کوئی شیعہ ذاکر نبی پاک کی شان پڑھے، اولم تو اسے آتی ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کبھی پڑھے مجمع گنگا ہو جاتا ہے، مجمع بولتا ہی نہیں۔ بھائی مولوی میں کیمرے کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے علی ولی اللہ والوں کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے پاک من کن تو مولا کی قسم، اگر علی کہنا ایک ختم قرآن کا ثواب ہے تو محمد کہنا 7 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ بادشاہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ نوجوان بھائیوں، آپ نے آج زیادہ بولنا ہے، جو میرے مولا علی کے ذکر پہ اتنا بولتا ہے نا، وہ مولا علی کے مولا کے ذکر پہ اتنا بولے، تاکہ زمانے کو سمجھ آئے کہ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں جو ہمیں کافر قرار دیتے ہیں۔ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کے شیعوں کو نبی کی شان آتی نہیں، اور اگر کبھی کوئی شیعہ بیان کرے، بابا جی میرے تو دیکھیے، ان کا مجمع چپ ہو جاتا ہے، گنگا ہو جاتا ہے۔ آئیے جی، میں آج کی پاک مجلس کا پہلا لفظ پڑھتا ہوں، اگر تو جناب نے اچھا سنا تو 2-4 اور پڑھوں گا، ورنہ جناب کو سلام کر کے زیارتیں ہو گئی، حکم پورا ہو گیا، میں نوکر کر کے چلا جائے گا۔ ادھر دیکھیے، کون ہے مصطفیٰ؟ اونچی بولنا ہے۔ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ میرا گزرا والا ہے، یہ میرا گزرا والا ہے، میں بسم اللہ کروں، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یہ ہے میرا گزرا والا، جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر سبوح اور دوسروں کی تسبیح پہ مجبور ہو جائیں، ایسی کلی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چلیے آپ کو آغاز مجلس میں تمہید میں ایسا جملہ دوں کہ جب تک زندگی ہے ولایت کا نشہ بڑھتا رہے گا، نشہ بڑھتا رہے گا، نشہ بڑھتا رہے گا۔ یہ تو ذاکر 2% کا شیعہ ذاکر کہہ رہا تھا کہ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولے وہ مصطفیٰ۔ ایسے عالم دین کا نام لوں جسے شیعہ پیار کرتے ہیں، سنی پیار کرتے ہیں، اہل حدیث پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان انہیں پیار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اٹھ کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے حکومت میں مشورے لیتے ہیں۔ نام ان کا کیا ہے؟ وہ کربلا بیان کرتا ہے، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کو بھی لگتے ہوں گے۔ جناب مولانا حضرت طارق جمیل مدد اللہ العالی، بڑے پیارے عالم دین ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ممبر پہ، اور کثیر مجمع، یہ تو ہمارا مجمع تو کچھ بھی نہیں، کثیر مجمع، ہزاروں کی تعداد میں سیٹلائٹ چل رہی تھی، کائنات دیکھ رہی تھی۔ ان سے پوچھا گیا قبلہ، شیعہ ذاکر کہہ رہا تھا کہ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولے وہ مصطفیٰ ہے، آپ بڑے عالم دین ہیں، بڑے بڑے نہیں، بڑے عالم دین ہیں، آپ بتائیے نا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ اما شیعہ ہوئے تو بندہ آواز بچا کے لائیے، ہو نہیں سکتا۔ قبلہ ممبر پہ مسکرائے اور مسکرا کہتے ہیں کیا بتاؤں، جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، بادشاہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے۔ بھائی جو کھڑے ہو کے بھائی مجلس سن رہے ہیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یہ سرکار شکریہ، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے، حیدری مولا آپ کو سلامت۔ چاچا جی اللہ آپ کا ہاتھ سلامت رکھے، سرکار بہت شکریہ جی۔ چاچا جی جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے، اچھا میں دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ وحشی تھا، اور جب اس نے کلمہ پڑھا رضی اللہ ہو گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو زندہ بیٹی دفنا دیں وہ درندے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے، تو گیر شاہ جی اللہ آپ کا سر سلامت رکھے، وہ مصطفیٰ ہے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، مصطفیٰ کون؟ اس بات میں ایک آدھا منٹ لوں گا آپ کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سعیدوں کی چوکھٹ سے دور تھے تو فارسی تھے، جب سادات کی چوکھٹ پہ آ گئے تو محمدی ہو گئے۔ پچھلے پنڈ سے، یعنی ایران سے، پچھلے پنڈ سے 5-6 بندے ملنے کے لیے آ گئے کہ یار سنا ہے سلمان بڑے بڑے کام کرتا ہے، شور صاحب بڑی بڑی کرامتیں دکھاتا ہے، آہوں والا چل کے دیکھیے کیا کرتا ہے۔ بھائی جان جب یہ پہنچے، مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے ماتمی بھائیوں، جب یہ پہنچے تو جناب سلمان کے گھر میں، اوے آ بھائی پھتو فلانا فلانا ٹھیک ٹھاک ہو، ہاں یہ پانی پیو، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب یہاں بیٹھیے میں بھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے بہترین سا سونا گوشت گول گول بوٹیاں کروا کے ابھی لاتا ہوں۔ وہ بیٹھے نہیں ہیں، وہ پیچھے پیچھے کہ دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے۔
مدینے کا وہ منظر، وہ ویرانی، میں 2020 کے جنوری میں جب عمرے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہ بغور دیکھا. میں دعا کرتا ہوں علم پاک کے سائے میں بادشاہ حسن کے جنازے کے صدقے میں سوال کرتا ہوں اللہ آپ سب کو بھی مدینے لے جائے. آج بھی وہ ویرانہ موجود ہے، اور چونکہ علاقہ میرا ہے، میری مٹی میرا پانی، میرے بھائی بیٹھے ہیں. آپ نے پورا جملہ بھی نہیں سننا، آپ نے ادھ وشکار میں پھاڑ لینا، مجھے پتہ ہے کیونکہ معرفت آپ کی ایسی ہے نا. وہ پیچھے پیچھے جو ہی آبادی کراس ہوئی سامنے ویرانہ آیا. جیسے شیعہ اذان دیتے ہیں نا، ویسے جناب سلمان نے اپنے کانوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ایک ہرن سے گزارش ہے ذبح ہونے کے لیے آ جائے، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں نے ان کے مہمان سر کے جانا. مولا آپ کے ہاتھ، مجھے پتا تھا آپ نے بول پڑنا ہے، مجھے پتا تھا آپ نے بول پڑنا ہے، مجھے پتا تھا کیونکہ میرا علاقہ ہے نا، میرا اپنا خون، میری اپنی مٹی بیٹھی ہے نا، مجھے پتا تھا آپ نے بول پڑنا ہے. ایک ہرن سے گزارش ہے وہ جلدی جلدی ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں نے ان کی مہمان بازی کرنی ہے. آپ کی پاکیزہ توجہ اور بادشاہ حسن کی مجلس کی قسم ہے، ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے، سامنے سے خوبصورت ترین گولڈن کلر کا سونا ینگ ہرن محمد والے محمد پہ درود پڑھتا، درود پڑھتا ہوا سامنے سے آیا، اپنا ماتھا جناب سلمان کی جتی پہ ٹیک کے کہتا ہے چونکہ آپ زہرا کے نوکر ہیں جہان آپ کا نوکر ہے. ہائے ہائے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ میری خاموش نکر ہے جی. آپ بھی بھائی کیا بل ہے بھائی، آپ بھی بولیے، آپ بھی بولیے، زبان کا استعمال کیجیے جی. جس کو مولا نے زبان دی ہے وہ زبان ذکر میں ضرور استعمال کریے. جو بھائی بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں جی، حیدری بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. کہا چونکہ آپ سیدہ کے نوکر ہیں پورا جہان آپ کا نوکر ہے. سرکار مجھے کان سے پکڑیے، گھر لے جائیے، بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر، تکبیر ڈالیے، سونیا سونیا گول بوٹیاں بنا کے مہمانوں کو کھلائیے. پیچھے درخت تھا. مصطفیٰ کون؟ تیسری بات، وہ مہمان فوراً درخت کی اوٹ سے باہر آئے. جسے شروع سے مجلس جو سن رہا ہے نا، ایک بندہ بھی چپ رہا ہے پھر دکھ ہوئے گا. جڑے ہونا اندر کو نہ دکھایا رہے، جو پہلے سے خطبے میں بیٹھے ہیں، وہ بندے قریب آ کہتے ہیں میں اتنے ہاتھ مارنا وہ نہ پٹنا ہاتھ مارا سی ہے سلمان، یہ کب سے اب جانور بھی تیری باتیں مانتے ہیں؟ فرمایا کیا کروں، فرمایا کیا کروں، جب سے بطول کے بابا نے منا حلال بیت کہا ہے نا، میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے. جسے موضوع سننا آتا ہے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے موضوع سننا آتا ہے اس کا ہاتھ تو بلند ہونا چاہیے تھا. نہیں جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کتنے باتیں ہوں گے جی؟ سارے بولیے جی. لو جی چوتھی بات ریکویسٹ کے ساتھ، پہلے ترلا کروں گا صرف منہ سے نہیں، ہاتھ جوڑ کے، اور منہ بھی وہ جو ترلا بنانے والے کرتے ہیں. میں کر لوں گا جی، میں کر لوں گا. اب کیا جی ترلا، حالانکہ آپ اچھا بول رہے ہیں، میں کی ترلا کر لگا. پاجی اس جملے پہ دو بندے نہ بولیں کوئی گلا نہیں ہے. ہمارے سنی بھائی نہ بولیں، ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے، نہ بولیں، روڑا ہی کوئی نہیں. نواں نواں شیعہ چپ رہے، کوئی گل ہی نہیں، آپ ہی سیانا ہو جائے گا سن سن کے مجلساں. دو بندے نہ بولیں زیگا مجتبائی گلا دکھ قبر تک لے کے جائے گا. ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ دو بندے نہ بولیں دکھ کہتے. ترلا یہ کر لگا کہ جنہیں شیعہ ماما دے پتر بیٹھو نا، دیکھو میں ترلے والا منہ بنا لیا. دیکھو پورے پنڈال کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی داد حرامی ملا کے اعتراض پہ زہر آلودہ تیر بن کے لگے گی اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے. آپ نے اس جملے پہ اونچا بولنا ہے، پاویں بعد چو ادھا گھنٹہ اور پڑھنا، پاویں نہ بولا جائے. اس جملے پہ زور سے بولنا ہے تاکہ حرامی ملا کے منہ پہ جوتا لگے جو کہتا ہے کہ شیعہ علی مولا کو زیادہ مانتے ہیں اور پاک مصطفیٰ کو اتنا نہیں مانتے. تیرے 12ویں امام نرجس کا پاک بیٹا حجت دوراں زمانے کا امام قبر علی پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا خاصف النعل وکاشف المحل، مشکلیں حل کرنے والے علی پہ سلام، اور اس علی پہ سلام جو محمد کی جوتیاں گانٹتا ہے. میرا علاقہ زندہ باد ہے. حیدری بھائی سلامت رہیے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. بسم اللہ کرم. العجل العجل. اللہ صلی علی محمد. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے جی. بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ اپنے علاقے کا بندہ پڑھ رہا ہو تو اتنا رش نہیں ہوں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے.
پاک بی بی آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اس علی پہ سلام, اس میرے دادا پہ سلام جو میرے نانا کی جوتیاں گانٹتا ہے. لو جی, اب آپ جو میں نے ترلا کیا تھا پیڑا منہ بنا کے تو سونا بولے ہو, ہوں تہاڈی مرضی ہے جی, کیونکہ اب جملہ ہی ایسا ہے میں تہاڈے وچوں داد کھچنا نہیں ہے. ہوں چپ کرو وقت داد آ جائے گی. میں آپ کا مشترکہ نوکر بن کے, مشترکہ سب کا سانجھا, چونکہ واقعی ہے بھی, میری اوقات بھی یہی ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا مشترکہ نوکر بن کے سوال پوچھتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کائنات کے سید 12 ہیں, 12 کا سید مصطفیٰ ہے, 2 جہاں کا مولا علی ہے, علی کا مولا مصطفیٰ ہے. اے پاک سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سلطان انبیاء, بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ میں دھڑ ہوں, علی سر ہے, میں شہر ہوں, علی در ہے, میں موسیٰ ہوں, علی ہارون ہے, میں علی کا بھائی, علی میرا بھائی. ہوں میں نہ کرو شیعہ ماں دا پتر جملہ نہیں کھا جاندہ ہے, میں علی کا بھائی, علی میرا بھائی. چلو مقدم مکائیے, سرکار آپ تو کہتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بادشاہ جی گستاخی معاف, ادھر سے آپ علی کو اپنے جیسا مولا کہتے ہیں, ادھر سے جب بھی جوتی ٹوٹ جائے آپ علی کو دیتے ہیں. بادشاہ جی گستاخی معاف, کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ اگر کوئی موچی نہیں تھا تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ کسی ایک صحابی کو دیتے, وہ آپ کی جوتی گاڑ دیتا. اے بادشاہ جی جب بھی جوتی ٹوٹے اپنے جیسے مولا علی کو جوتی کیوں دیتے ہیں؟ آواز رسالت یا زاغم مجتبائی ہزیان نہ باک, چلا ہو گیا تجھے نہیں پتا اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے یہ وہاں جانے کے لائق نہیں رہے گے. چاچا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. بزرگ ہو کتنی بڑی داد دے رہے ہیں آپ, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی ایسے نہیں, ایسا نہیں, ہر حلالی بولے جی جو پیچھے کھڑے ہیں, جو بھائی کھڑے ہیں جی غدیر کی یاد میں حیدری, بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. لو جی ایک جملہ اور پڑھوں گا اور پھر میں جناب کی خدمت میں کھڑا ہو کر نوکری پیش کرتا ہوں. سفر زیادہ کیتے ہیں, میں کچھ عرصہ نہیں پیندا, ہاں سفر زیادہ ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کل پرسوں سے میں کراچی سے آیا ہوں تو موسم کا فرق پڑا تھا, جس کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اس دور میں, اس وقت, اس زمانے میں ہر بندہ نیم مریض بن کے پھر رہا ہے جی, ہماری موٹی بخار چلا رہا ہے. اس لیے اس جملے کے بعد آپ وڈی دعا ممبر تک بھیجیں گے, آپ کا پتر کرسی چھوڑ کے آپ کے قدموں میں کھڑا ہو کے پڑے گا جی. ایک جملہ صرف اور سن لیجیے, میں اس کے بعد کھڑا ہو جاتا ہوں. 4 باتیں ہوں گئی, 5ویں مصطفیٰ کون, 6 پڑھنی, 7 پڑھنی, 8 پڑھنی, 9 پڑھنی, 10 پڑھنی, 11 پڑھنی, 12 پڑھنی, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بڑھتے جائیں گے داد بڑھتی جائے گی, میں باتیں بڑھاتا جاؤں گا. جب میں نے محسوس کیا کہ جناب تھک گئے ہیں, وہیں سے کاٹ آف کر کے سلام کر کے چلا جاؤں گا. 5ویں بات حق الیقین, حضرت علامہ باقر میرسی. دوسری جلد, چاچا جی جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے, سفید داڑھی کا حیا اللہ بھی کرتا ہے جی, یہ واحد چیز ہے جس کا حیا خدا کرتا ہے. حق الیقین میں علامہ باقر میرسی لکھتے ہیں کہ جب مدینہ میں کسی ماڑے مسکین غریب بندے کی بچی کی شادی ہوتی تو اس کے پاس بھائی, ہاں صاحب اتنے پیسے نہیں, ساؤنڈ والے بھائی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے, کیمرے والے بھائی, کہ وہ پوری بارات کے لیے خوشبو کا انتظام کر سکے. پہلے زمانے میں عرب میں پوری جنج کے لیے خوشبو کا استعمال کیا جاتا تھا. اب وہ بندہ ہے ماڑا مسکین آدمی, اس کے پاس تو پیسے نہیں, وہ کیا کرتا تھا؟ جملہ میں ادھا بولنا تھا تو پہلے بول پانا ہے. وہ لکھتے ہیں اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسکین غریب ماڑا بندہ اپنے گھر سے پانی کی بالٹی بھر کے بطول کے بابا کی خدمت میں لاتا اور سارے بولنا ہے, اور سید 2 جہاں اس میں سے چند قطرے لے کے گجران دے پلوانوں اس منہ میں ڈالتے جس سے قرآن نکلتا ہے. ہائے ہائے, مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ میرا علاقہ ہے, مجھے فخر ہے اپنے اس پیارے علاقے پہ. کیا کہا جی؟ اس منہ میں ڈالتے جس سے قرآن نکلتا ہے. اچھا پھر وہ سرکار کی زبان اطہر سے, دہن طیبہ سے ٹچ ہو کے وہ پانی جب ریورس جاتا نا کلی یا کرولی کی صورت میں بالٹی میں, پوری بالٹی پرفیوم بن جاتی. صرف ٹچ ہو کے قطرہ جاتا تو پوری بالٹی, سارے بھائی پوری بالٹی. توقیر شاہ جی, مدثر بھائی, بیٹا سن رہے ہو؟ ایسے جملے پڑھ کے, عقیل صاحب نوحہ خانہ ہیں قلعہ دار سنگھ سے, ایسے خان صاحب ایسے جملے پڑھ کے پھر مولوی کیا کہتا ہے, آکھو سبحان اللہ, اگوں بھی بے خرزہ ہوندے نے سبحان اللہ, وہ بندے نوں تقریر دا خرز بھی بھول جاندا ہے. مولوی صاحب سبحان اللہ کہلانا بھی ثواب ہے, سبحان اللہ کہنا بھی, لیکن لیچ ہونا چاہتا ہے, سر خرز صحیح ہونا چاہتا ہے, کہنا بھی ثواب ہے, کہلوانا بھی ثواب ہے. لیکن مولوی صاحب وہی سارے بولنا جی اماں شیعہ اور ضرور بولے, مولوی جی میری طرح
قرآن سر پہ رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے فیصلہ تو دے. جس محمد کی زبان کے قطرے میں اتنی طہارت اور خوشبو کا سمندر ہے کہ ایک قطرہ جائے تو پوری بالٹی پرفیوم بن جائے, قرآن رکھ کے بتا وہ بدن کتنے خوشبودار ہوں گے جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہوئے. بھائی یہ تھوڑا سا بڑھائیے گا. لو سرکار ٹھیک ہے, میں آپ نے دعا وڈی دی ہے, میں کھڑا ہو گیا ہوں جی, وعدہ پورا ہوگا جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کون مصطفیٰ؟ جس کی زبان میں خوشبوؤں کا سمندر ہو. باتیں کتنی ہو گئی؟ ایک 5 آخنا بھی ثواب ہے. کتنی ہو گئی؟ اور پچھلے ہوئے کتنی ہو گئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کا یہ پنجہ ہائے حسین کے لیے اٹھنے والا سلامت رکھے. چھٹی بات, مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. بڑے صغیر پاک و ہند میں سنی علماء تواڈے ارد گرد بڑیاں مسیتاں جا کے پوچھ لو, سنی علماء کہتے ہیں حالے او ماں ہی نہیں جمی, پتر کتوں جمنا سو, جو اتنا بڑا عالم ہو جتنے بڑے شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. یعنی سنی علماء فخر کرتے ہیں. کتاب کا نام مدارج النبوہ. یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں چونکہ میرا اپنا علاقہ ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ آپ ہی پڑھ دیا پیا کیسٹ نہیں, اس لیے میں نام لے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے خود دیکھ سکیں. مدارج النبوہ میں نے اس بازار سے لی تھی جو آپ کے بالکل ہمسائے میں بازار ہے. اس وقت تھی 2300 کی, اب میرا خیال ہے بڑھ گئی ہوگی کیونکہ ایڈی موٹی ہے, اتنی وزنی کتاب ہے, اگر بندہ کسی کو مارے وہ مر بھی سکتا ہے, اتنی موٹی. ہاں ہاں بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں, موٹی کتاب, بڑی وزنی کتاب ہے جی. اس میں جملہ لکھا ہے, اس لیے شیعہ سنی کی مرضی ہے, شیعہ تھوڑا جا اونچی آواز میں ماڑا جامی سبحان اللہ اکشرا جی, وہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبدالحق سنی عالم لکھتا ہے کہ مصطفیٰ کون, وہ لکھتے ہیں کہ پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں جب جنگل سے گزرتے تھے تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے. بھائی تہاڈی مہربانی ہے, تسی بولے ہو تہاڈی مہربانی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. چور صاحب جب درختوں کے پاس سے گزرتے تو جھک جھک کے سلام کرتے, جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تو پہاڑوں میں زلزلہ جنبش آتی اور اندر سے آواز آتی دو جہاں کے سید پہ سلام ہو. جب پتھریلی زمین سے گزرتے تو موٹے موٹے کالے رنگ کے بے جان پتھر ہوا میں اڑنے لگتے اور اڑ اڑ کے کہتے سید دو جہاں پہ سلام ہو. جب کسی دریا ندی سمندر کے قریب سے شاہ جی گزرتے آپ کا نانا, تو ایک ایک پانی کے قطرے میں وائبریشن آتی, ہل ہل کے کہتے دو جہاں کے سردار پہ سلام ہو, دو جہاں کے سردار پہ سلام ہو, دو جہاں کے سردار پہ سلام ہو. اور جب سرکار معراج کے لیے اٹھتے ہیں, جبریل سلام کرتا ہے, میکائیل سلام کرتا ہے, اسرائیل سلام کرتا ہے, اسرافیل سلام کرتا ہے, قرآن سلام کرتا ہے, تورات سلام کرتی ہے, انجیل سلام کرتی ہے, زبور سلام کرتی ہے, عرش سلام کرتا ہے, فرش سلام کرتا ہے, لوح سلام کرتی ہے, قلم سلام کرتا ہے, کرسی سلام کرتی ہے, حتیٰ کہ سارے نبی سلام کرتے ہیں. تیرا میرا باپ آدم سلام کرتا ہے, نوح سلام کرتا ہے, ابراہیم سلام کرتا ہے, موسیٰ سلام کرتا ہے, عیسیٰ سلام کرتے ہیں. قرآن دی قسمیں درند سلام کرتے ہیں, چرند سلام کرتے ہیں, پرند سلام کرتے ہیں. اور کوئی اور پنڈ شہر ہوتا میں پتہ نہیں کیسے جملہ کہتا. علاقہ ہی اپنا ہے, اپنا پانی, اپنا خون. مجھے امید ہے چھوٹے بچے سے لے کر چٹی داڑھی والے میرے بابے تک ایک بندہ بھی جملہ میں سے نہیں کرے گا جو میں کہنے لگا ہوں. اشارہ میں نے کرنا ہے, حلالیوں کی آواز دیواریں پھاڑ کے منبر تک آئیں گی. اور چرند پرند جانور ہر چیز محمد کو سلام کرتے ہیں. میرے علاقے والوں سانپ بھی سلام ہی کرنے آیا تھا. ہائے ہائے بادشاہ کے ہاتھ کو سلام. یہ میرا علاقہ ہے, یہ میرا علاقہ ہے, مجھے فخر ہے اپنے علاقے پہ. حیدری مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کے ہاتھوں کو نظر بس جی بسم اللہ کرنا چاہتا جی. اللہ آپ کی سفید داڑھی کا سایہ آپ کے گھر میں قائم و دائم رکھے. میں حیران ہوں کہ جس کی بزرگ کی داڑھی چٹی ہے, قرآن دی قسمیں نوجوانوں سے بہتر بول رہے ہیں جی. بابا جی سلام ہے آپ کو, اللہ آپ کی زندگی مزید دراز فرمائے. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ سانپ بھی سلام ہی کرنے آیا تھا. صدقے جاواں, زمین سلام کرتی ہے, آسمان سلام کرتا ہے, عرش کرسی قلم لو مشیت ارادہ یارا مکھ نہ مکائیے, اللہ سلام کرتا ہے. میں کنے کو نہ لواں, سیدھی گل کرو جی. اللہ سلام کرتا ہے. 6 باتیں میں نے پڑھی ممبر پہ اپنے علاقے میں, جن مومنین کی دعاؤں کے صدقے میں چھوٹا سا ذاکر بنا ہوں. اپنے بزرگوں, اپنے سرداروں, اپنے بھائیوں, اپنے خون کے سامنے 6 باتیں میں نے کی, مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے. یہ 6 کی 6 باتیں آپ کے پتر کی ہیں. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ میرا نہیں ہے. بندے کو ایماندار ہونا چاہیے نا جی. چور صاحب ایماندار ہونا چاہیے نا.
اور شیعوں کا نوکر تو اسے تو ایماندار ہونا ڈبل واجب ہے. یہ لفظ میرا نہیں ہے, یہ اب جو پڑھنے لگا ہوں یہ لفظ ہے جناب شوکت رضا شوکت صاحب ملتان والے شاعر اہل بیت, جو ان کا لفظ ہے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ مدارج النبوہ کا سنی عالم دین ایڈی سونی گل کہ تحت سرا سے لے کے عرش بری تک کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہمارا اللہ سارے سلام کرتے ہیں. شوکت صاحب نے ناد علی پڑھ کے قلم اٹھایا, علی جن ولی اللہ پڑھ کے کرتاس میں رکھا اور جملہ لکھا, میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. میں صدقے جاوا, اگر تھکے ہیں جناب تو مجھے بتا دیجئے, اگر تھکے ہیں تو نعرہ بتائے گا تھکے ہیں یا نہیں, نعرہ بتائے گا جی. ابھی نہیں تھکے جناب سیدہ آپ کو جی بسم اللہ کریں. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, پاک بی بی تو انو واسطے رکھے جی, بڑے ہی سونا پہ سوندے ہو جی, بڑا سونا. کوئی بندہ بھی اپنے علاقے کے ذاکر کو ایسا نہیں سنتا جی, مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. اچھا میرے محترم سامعین کیا کہا جی, دو جہاں جسے سلام کرے وہ مصطفیٰ. پا جی گلاں کنیاں ہوئیاں, صدقے جاواں 7ویں. اور یہ بات ایسی ہے کہ سارا مجمع مل کے رل کے میں نکی جی بات نہ کروں پھر بھی ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس کے بعد میں نے داد آپ سے چھین لینی ہے صدقہ شہنشاہ کے علم پاک کا. 7ویں بات, کون ہے میرا مصطفیٰ؟ نکی جی آواز سے بولو تو بھی راضی ہاں. جس پاک سید پر درود پڑھنا واجب ہو. آواز تھوڑی کھنک رہی ہے. جس پاک سید پر درود مستحب نہیں بھائی, واجب ہو. یعنی اگر آپ زہرا کے پاک بابا پہ درود نہ پڑھیں تو نماز تھپڑ بن کے منہ پہ ریورس لگے گا, اور جب ایسا لگتا ہے تو پتہ ہے منہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بابا جی, ہاں جی صدقے جاواں. تو جب تک سیدوں پہ درود نہ پڑھا جائے نماز پوری. اگلا سوال ہوں میں کو کھول گا داد. پاجی درود کون سا, شیعوں والا؟ نہیں بھائی جی وہ نہیں میں نے پڑھنا, سنیوں والا. 2 وجہوں سے. ایک اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں. دوسرا اس لیے کہ ان کا درود ہمارے درود سے بڑا ہے. بھائی جی ہمارا درود تو ان کے درود کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور یار شیعوں کا درود کیا ہے؟ بسم اللہ سید آدھا بسم اللہ. شیعوں کا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بس دیٹس آل اینڈ فنش, یہی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے بتائیے, اس کے علاوہ ہے پاجی میرے دیکھو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے علاوہ درود ہے کوئی؟ نہیں ہے. تو یہی درود ہمارا, تو اتنا سا درود ہے ہمارا. بھائیوں کا درود سنیے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ایڈا بڑا درود. اس کا مطلب ہے ہمارے سنی بھائی, دھیان رکھا جی, داد میں کھولا نہیں تو کو 4 ہستیوں پر درود پڑھتے ہیں. میں نام لوں گا آپ کہیں گے 1, میں نام لوں گا آپ کہیں گے 2, میں نام لوں گا آپ کہیں گے 3, میں نام لوں گا آپ کہیں گے. لے پتر جو چھوٹے بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں, بیٹا گنتی پوری کرو جی. ابراہیم پہ درود, اونچی آنکھو جی. ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود. شیعہ ماں کا پتر ہو کے نہ بولا قرآن دی قسم دکھ ہے. اس جملے پہ بولنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ پہلے جملہ سننا ہے کان نال, پھر چتھنا ہے, پھر چتھ کے دل تے پیش کرنا ہے. دل بولے تو بولے ورنہ نہ بولیے. ایک باری پتر تعداد سے پوری کریں بھائی نوجوانوں. ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود. اب مجھ سے پوچھئے 7ویں بات, کون مصطفیٰ؟ ہر بندہ بولے مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہے. میں صدقے جاواں اپنے علاقے تو, میں صدقے جاواں اپنے علاقے تو, تہاڈی معرفت صدقے میرا جی چاہتا آپ کے پاؤں چوموں. حیدری قرآن دی قسم, میرا کوئی پتہ نہیں میں ممبر چھڑ کے ایک دے پیر چومن لگ پاں. وہ تو میں اس لیے نہیں چوم رہا کہ ٹائم تھوڑا پیر زیادہ نے, ایتھوں ہی کر لو بھائی. جو پاؤں حسین کے ذکر کے لیے چل کے آئے انہوں نے چومنا ثواب ہے 5 تن دی قسمیں. جو آپ کی جوتی کے نیچے مٹی اڑتی ہے نا, اگر وہ کسی گناہ گار پہ پڑ جائے ہو سکتا ہے اللہ حساب ہی نہ لے. 5 تن دی قسمیں اتنا ثواب ہے حسین کے لیے چل کے آنا. وہ جوتی کے نیچے جو ذرے نکلتے ہیں نا, وہ ذرے وہ اتنے طاہر ہو جاتے ہیں حسین کی نسبت سے کہ اللہ حساب ہی نہیں لیتا. لو جی ان سر چکا جی. اس کا مطلب ہے
پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں. ایڈا وڈا جملہ کھلگا میں اپنے منہ پہنا میں بڑا ہی وڈا جملہ ہے یار. یہ وہ وڈا جملہ ہے جو میں خود نشہ لیتا ہوں این کر کے پڑھ کے نا پھر میں نہیں کرنا آپ ہی لائبریری چ بہ کے 5-7 گھنٹے لینا میں دیکھے تو نہیں ہونے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ہستیوں پہ درود ہے. مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں چاچا جی جس کے اوپر بھی درود ہے, جس کے, اس کا مطلب ہے 2 درود 24 گھنٹے حاجی بن کے جس پاک سید کو قبلہ بنا کے طواف کرتے رہیں. وہ زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ. کیا بات ہے یار, ایڈا سونا بول رہے ہو, تہاڈی کیا بات ہے. 2 درود 24 گھنٹے حاجی بن کے جس پاک سید کا طواف کرتے رہیں. وہ زہرا کا بابا مصطفیٰ. ایک ساڈا شیعہ دا مصطفیٰ ہے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شیعوں والا مصطفیٰ ہے. ہمارا مصطفیٰ وہ نہیں ہے جس کے گھر میں نہ منجی تھا نہ بسترا تھا. یاد رکھیے یہ ہمارے نبی نہیں ہیں. ہمارے نبی وہ ہیں جن کے در سے وہ بھی کھاتے تھے جو نہیں کھاتے تھے. پتہ نہیں کی پسند ہو. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تھا مولوی صاحب لوگ عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر رسول کو غریب ثابت کیوں کرتے ہیں؟ اور میں کہہ رہا ہوں مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اگر وہ بتا دے کہ کچھ تھا پھر بتانا پڑے گا کچھ نہیں کل تھا, اور کل کا کل ختیجہ کا تھا. ہائے ہائے, بادشاہ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. بھائی جسے سمجھ آئی ہے اس کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے جی. وہ چلا رہا ہے داری. اب میرا شہر زندہ باد ہے جی. بادشاہ کو سلامت رکھے جی. پاک بی بی تو واسطے رکھے جی. اچھا تو 2 درود بڑا پہ سونا سن دے جی, بڑا سونا. اس کے بعد 1-2 جملہ اور میں میری کیسٹ میں موجود ہے, اگر جناب کی پاکیزہ آواز آئے گی تو جملہ پڑھوں گا, ورنہ پھر ایتھے میں کیسٹ ڈوک چھڑنی ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ سامعین محترم. تو پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ 2 درود 24 گھنٹے. پاجی آپ کو پتا مولا حسین کے نوکر ہیں, وہ آتے رہیں گے, آپ نے میرے طرف دیکھنا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری عبادت سے بعد اس سے بڑی عبادت کریں, اور وہ بڑی عبادت کیا ہے؟ ہائے حسین کی. ٹھیک ہے, ذکر سے بھی بڑی عبادت وہ ہے, کیونکہ لوگ مجلساں تو ایڈے پیڑے نہیں پیندے جڈے ماتم تو پیڑے پیندے نے. 9 مجلسیں تھیں میری یورپ میں, کرونا کی وجہ سے کینسل ہو گئیں. اس سال کا جو عشرہ گزرا ہے یہ میرا بریڈ فورٹ میں تھا, انگلینڈ میں. کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو انہوں کیوں دسنا پیا؟ انہوں نے کہا ایک کوئی جملہ پسند آیا, جن نے پیسے لینے نے لے تے آیا. میں کہڑا؟ انہوں نے کہا وہ جملہ تو علی منا جعفر جلسے دیکھا سی. اور ریکارڈ آمدہ ریکارڈ ہے بھائی. جرمن میں تھی, ہالینڈ میں تھی, ٹھیک ہے جی, اور اٹلی میں تھیں, اور 2 یونان میں تھیں. 13 دن کا ٹور تھا, 9 ملچیں تھیں. آہو بھائی سن رہے ہیں, اور بیڑا گھر کو کرونا کا جڑا لے دے گیا ہے. اور میں کیا ہو کے گیا ہے, پاکستان میں بڑے پیسے ہیں. پیچھے مار شہزاد بیٹھے تھے, سامنے گل ہوئی انگلینڈ دی. اور میں نے کہا پاکستان میں بڑے پیسے ہیں تو ایسی موجاں چاہ مولا حسین کی جتی کا صدقہ بڑا کھاتے ہیں. راجدی آوے کو بڑے او ہویا کہ انہوں نے کہا جملہ تیرا کھا گیا یورپ کو بھی اور انگلینڈ کو بھی. میں نے کہا کون سا؟ انہیں مدثر نے, میرا پتر, انہیں آکھا وہ پڑھی. وہ جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ مولوی تو کہتا ہے کہ یہ سزا ہے چونکہ تم نہیں مانتے ان کو تو یہ سزا ہے. میں کہا مولوی جھوٹ نہ بول, یہ کیسی سزا ہے جو ملتی ہمیں ہے تکلیف تمہیں ہے. ہائے ہائے مولا جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, جسے اللہ نے ہاتھ دیا ہے حسین حسین کرنے کے لیے. بھائی سمجھ رہے بات کو؟ چاچا جی مولا آپ کو بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. جیو پتر جیو, سارے جی سارے مل کے کل قرآن حیدری. بسم اللہ جناب, مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. چونکہ ماتم کا ٹائم بھی دینا ہے اس لیے میں ذرا جلدی کر رہا ہوں, 2 منٹ اور پڑھوں گا پھر آپ کو سلام کرتا ہوں جی. اچھا میں مجھے ایک بات تو بتائیے, میں ادھر سے گزر رہا ہوں, فرض کیجئے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اے مولوی جی ذاکر جی انہوں کڑا لڑن دا پتہ ہے, وہ آ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. انہیں کیا ہلنا ہے, مگروں آتا ذاکر ہی ہے نا. آپ کو پتا ہے ذاکر واقعی لڑنے والے تو نہیں ہوتے, مسکین آدمی ہوتے ہیں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے پولیس والا آیا, اس نے آنکھوں سے پکڑ لیا, 3-4 چپیڑا ماریاں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں اس پولیس والے پہ خوش ہوں کہ ناراض ہوں؟ کیوں بلا؟ کیونکہ جب دشمن کو سزا ملتی ہے نا تو دشمن راضی ہوتا ہے, اور مرے حلال دا بن, اگر یہ سزا ہے تو ہمارے روٹ بڑھا دے. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے. اب یہ صدقے تو درخواستیں دے کے منع کرتا ہے.
اگر یہ سزا ہے تو روٹ بننے دے تو خوش ہو, سانو پٹدے ہیں ویکھ کے خوش ہو. یہ جو تجھے اندر سے تکلیف ہے نا, اس کا مطلب ہے تجھے تکلیف ہے. ٹھیک ہے سرکار, شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. 2 درود بولتے نہیں کہ گل 24 گھنٹے صدقے جاواں حاجی بن کے جس پاک سید کا طواف کریں وہ زہرا کا بابا مصطفیٰ ہے. لو جی میرے علاقے والے چکن دی لوڑ کوئی نہیں, اٹھ کے تے ایتھوں اپنے پتر نو پھڑ لو, میں تہاڈا نوکر ہاں, میں کیا حالن ہے. مجھ سے پوچھو زیادہ مجھ تو بھائی تو شیعہ طالب علم ہے, نرا ذاکر نہیں, مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہے, تو ایتھوں پھڑ کے کھچ کے پوچھو. 2 درود بھی سمجھ آ گئے, حاجی بھی سمجھ آ گیا, قبلہ بھی سمجھ آ گیا, طواف بھی سمجھ آ گیا, یہ 24 گھنٹے کتوں کڈے نہیں. شاہ جی حق بنتا کہ نہیں, میں بسم اللہ کرنا جی. بابا حیدر شاہ جی, بابا سنان شاہ جی, ہمارے کوٹ شاہ کے سید ہیں جی, یہ بھی آ رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی دعا فرمائیے گا. لو جی سرکار توجہ ہے جناب کی. پاجی میرے لیے مندے پہ چور صاحب تھک تو نہیں گئے؟ وہ میرے پنڈ دے نے تو بیٹھے پرانے, مت الزام نہ لگے کہ اسی اگے بہ کے نعرے مار لگے ہیں. وہ میرے پرا بیٹھے نے, وہ سید نے صرف برکت واسطے آئے ہیں, انہوں نے مہربانی نوکر نو سننا ہے. لو جی ایک جملہ سن لیجئے اور میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں جی. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. اچھا بابا جی, بابا جی 24 گھنٹے کتوں نکلے ہیں؟ آپ نے اعلان کیا تھا نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ٹھیک ہے جی, آؤ جی پہلے آپ کو 24 گھنٹے نکال کے دوں قرآن سے. ایک آیت پڑھوں گا, ایک آیت ہاتھ سے دکھاؤں گا. تے آندے نے لوگ بکواس کر کے, بارگاہ کے باہر لوگ بکواس کرتے ہیں, انہاں نوں کی پتہ قرآن انہاں نوں کی پتہ قرآن کی ہے. نہ ان کے بذاکروں کا قرآن آتا ہے, نہ ان کا مجمع قرآن پہ بولتا ہے. مولوی آ کے چیک کر کیسا پڑھتے ہیں, کیسا سنتے ہیں. بڑا قرآن 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 کہتا ہے, اپنے ابے کا ہے تو بھی تو کوئی ایسا امام لا جو بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جھوٹ بولتا ہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا, نہ ان کا مجمع قرآن سمجھتا ہے, نہ ان کے ذاکر کو قرآن آتا ہے. آ کے دیکھ, گھوڑے کے سم چومنے والا, ماتمیوں کی جوتیاں چومنا ثواب سمجھنے والا قرآن پڑھنے لگا ہے کالے کپڑوں سمیت. اور آ کے دیکھ حلال دادے سمجھتے کیسے ہیں. آؤ جی 24 گھنٹے کٹ کے وہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت پڑھوں گا, ایک ہاتھ سے دکھاؤں گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے اونچی بولا جے درود پڑھتے ہیں اوپر نبی کے, اور آیت الکرسی گواہ ہے, نہ اللہ سوتا ہے. بھائی جن کو قرآن سمجھ آپ صدقے جاواں. پاجی بولے جے, پاجی منہ نہ بولے جے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان آپ چپ ہیں, جب سے میں بیٹھا ہوں چپ ہیں. زبان کا استعمال کیجیے, اتنے پیارے چہرے کے ساتھ چپ ہیں. سیدہ محمد بار رضوی شاہ صاحب فرماتے ہیں جڑی زبان اتنے نہیں نہ بول دی وہ گھر صرف جنانی نہ لڑن دے کام ہوندی ہے. اے مہربانی کرنا جی اتنے بولا جی, ٹھیک ہے, تاکہ میری بھੈਣਾں آکھن مجلس پڑھ کے نال ساڈا بھی سکھ سوچ گیا ہے. اے اتنے بول کے گھر نہ لڑو گے. سر اٹھاؤ اور جملہ سنو. اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے نہ اللہ سوتا ہے. بڑا بڑا فیصلہ کر لگا پائنٹن دی قسمیں. نہ فرشتے سوتے ہیں, اس کا مطلب ہے یصلونا, یصلی یصلیان یصلونا, فعل مضارع کا تیسرا صیغہ. اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں, درود پڑھتے رہیں گے. فعل مضارع 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے, حال کے اور استقبال کے. اللہ اور فرشتے محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں, درود پڑھتے رہیں گے. نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں. قرآن اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے سیدوں کے نانا پہ درود جاری ہے 24 گھنٹے. مولوی جی تجھے بڑا شوق ہے نا, درود کو کھچ کھچ کے کہتا ہے درود, اور بھی جا وہاں بھی جا وہاں بھی جا وہاں بھی جا وہاں بھی جا. اور تجھے نہیں پتا اور مرے درود 24 گھنٹے ہے. درود اس پہ سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو, جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو. صدقے جاواں تیری جمالا آپ کو سلامت رکھے. بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری. میں بسم اللہ کرا. مولا بھائی آپ کے ہاتھوں کو جی سید آدھا, جی سید آدھا, خدا آپ کو سلامت رکھے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے جی. درود جی چاچا جی بسم اللہ, چاچا جی بسم اللہ. درود بھیجنے والا بھی پاک, جو کچھ بھیج رہا ہے صدقے جاواں وہ بھی. شاہ جی آپ کی مہربانی, بابا جی آپ کی مہربانی. یہ بابا جی جو پڑھ رہا ہوں میں یہ سیدوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میں بڑیاں پیران دیا جوتیاں سیدھیاں کیتیاں نے تو مینوں باہر بھی نہیں جانا پیا, سارا پنڈ اپنے پیران دا. ہاں اللہ کی قسم, یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ جو میں آپ کے سامنے ذاکر بن کے کھڑا ہوں. توجہ رکھیے گا. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ شاباش سید ہیں, انہوں نے شاباش دی. اچھا درود بھیجنے والا پاک, جو کچھ بھیج رہا ہے. اب جس پہ درود آنا چاہیے اسے بھی تو پاک ہونا چاہیے نا.
जहां पढ़ता हूं भावें 5 मिनट तो भावें 5 घंटे, एक दो जुमला मैं झोली चुक के आना, ए हुण टाइम हो गया। आखा जी पैसों के लिए, वो तो सखी हुसैन औकात से ज़्यादा देता है दुआ के लिए। मिंबर तक दुआ नहीं चाहिए, ए झोली चुकी है तो दुआ नहीं चाहिए। मौलवी साहब खिंचा तो वहाँ अपनी जगह, पर ये याद रख दरूद पाक है, वरना फिर हमें मजबूर करेगा ना तो हम तेरे घर से एक ऐसा घर दिखाएंगे जिसमें सगी बहन कह रही थी होर मार, इसे हाथ ना लगाना, ये पाक है। बादशाह सदके जावा जनाब सईदा आपके बाबा जी हाथों को सलामत रखे। मैं तो कहना ना मैं साह लेना तो ना लैन देना। अब चूंकि आप थक गए हैं, एक लफ्ज क्या कि मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ, वरना अभी बड़ी हिम्मत थी सीने में, इस शियों के सीने में नौकर के अभी हिम्मत थी, लेकिन चूंकि आवाज़ आपकी कम आई है इसलिए सलाम करके मैं जा रहा हूँ जी। अल्लाह आपको सलामत कर लो जी। बाद में मुझसे बेहतरीन इससे बड़ी बात आप पुरसादारी हुसैन है वो करते रहे, मैं सलाम करके जा रहा हूँ। अगर आवाज़ थोड़ी आई तो इसी जुमले पे छोड़ दूंगा, वरना एक लफ्ज और करके आपको सलाम कर लूंगा जी। मौला आपको सलामत करे। तवज्जो, जो दरूद भेजता है वो पाक, जिस पर दरूद आता है उसे पाक होना चाहिए ना। 12 इमाम 14 मासूम ते घुर की आंदे हो 5 3 पाक कहते ना। तो एक पता है आपको, एक मौलवी साहब ने कहा था 5 3 पाक, मर गए ने अल्हम्दुलिल्लाह मर गए ने। मैं एक मरतबा उनकी कब्र से करीब से गुजरा था, मैंने दूर से ऐसे इंज किया, अगों इतों जो मर्जी आख्या होए इंज किया मैं, ठीक है। एन क्या मैं क्या मेहरबानी मौलवी साहब इतने वड्डे आ मौलवी साहब, मैं थोड़ा जिहा रियाजी पढ़ लेना सी, सीधा ही 8 3 पाक आख लो यार। मेरा मतलब है भाई ओ यार 5 3 जो आखना, सीधा ही 8 आख लो। ज़रब 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 तुम ज़रब तुम ज़रब ज़रब तुम ज़रब तुम ज़रब तुम ज़रब ना, ये गर्दाने हैं, ये उस मौलवी को बड़ी आती थी। तो मैं क्या थोड़ा जिहा रियाजी पढ़ लो, 8 3 आख लो। चलो वो खैर मर गए। एक और मौलवी साहब हैं, मौला 5 3 पाक करे, वो भी जो सैयदों का दुश्मन है उस कुत्ते को मर ही जाना चाहिए। ठीक होगा जी। अब जुमला कहूं जी, उसने क्या कहा, ऐ नहीं आंदे ने शिया पहे 5 3 पाक, नहीं सब तन पाक। शिया काले कपड़ों वाली पागल मखलूक अपने आप को खुद ही अपनी छुरियों से खुद को काटते हैं, है ही पागल। ले भाई मौलवी बड़ा शौक है तुझे, किसी शिया में हिम्मत है तो मेरी जुबान रोक ले, मैं आँख लगा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम हम पागल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम हम पागल हैं, अली जन वलीउल्लाह की कसम हम पागल हैं, हाँ इश्क़ शबीर में हम पागल हैं, इसमें शक ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कलमा तैयबा की कसम हम हुसैन के लिए पागल हैं, 5 12 14 की कसमें हम हुसैन के लिए पागल हैं। लेकिन अगर तू ये कहे कि ये पागल पीटने वाली कौम है, इन्हें के पता इल्मी दलाल क्या होते हैं। मौलवी साहब हमारे पास ऐसे इल्मी दलाल हैं, एक जुमला कहें तेरे 32 के 32 दांत दानों समेत खट्टे ना हो जाए। हमने अली वलीउल्लाह से खैरात मांगी क्यों है? तू कहता है सबतन पाक है, शीयों की जिद में पंचतन के मुकाबले में सबतन कहता है। जा अपने घर की 180 किताबें खोल के नहीं खोल के देख और कुरान सर पे रख के बता, मस्जिद नबवी में सबतन के दरवाजे खुलते थे या पंचतन का दरवाजा खुलता है? आप जी हैं, मैं बिस्मिल्लाह कर। चाचा जी खुदा आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। लो जी, चूंकि टाइम थोड़ा है, एक जी क्योंकि मेरा शागिर्द मेरा पुत्र जो बानी है तो वो तो मुझे नहीं कहेगा, लेकिन मुझे तो एहसास होना चाहिए ना कि इतनी दूर दूर से मातमी आए हैं, तो मैं उनका टाइम ज़्यादा ना लूँ। एक लफ्ज़ कह के मुकम्मल तकरीर करता हूँ और जनाब को सलाम करता हूँ। ये बताइए 1 मिनट की और इजाज़त है? अद्धिया बंदे बिस्मिल्लाह कर, अद्धे विचों बंदे ने औज़ बिल्लाह। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा चलें एक जुमला और कर लूँ। लो जी, चूँकि मैं जो मौजू था ना उसे मुकम्मल कर लूँ। और लफ्ज़ आखिरी ए देखो गल्लां कि नहीं होए सन, आखिरी 8 तो मुका देने आज 8वीं वो आप पढ़ेंगे, 8वीं बात आप पढ़ेंगे। ए देखा जो पढ़ लगो तुसी। मुझे ये बताइए कि क्या मेरे नबी पे सदका हलाल है? भाई नबी तो नबी हैं,
قیامت تک آنے والے سیدوں پہ بھی صدقہ. لو جی اے ادھر دیکھو جی, شاہ جی توقیر شاہ جی, بابا حیدر شاہ جی, حسنین شاہ جی, سید, اے 8 دلیلیں جوڑ کے ایک ہی لفظ میں سلام کر کے نوکر آپ کا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے پاک محمد مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہے صدقہ حرام ہے. ساؤنڈ ٹھیک ہے, ساؤنڈ ٹھیک ہے, ایک کری پھر سن لو جی, لفظ آخری, اس تو بعد نہیں پڑھنا. پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہے صدقہ کی یہ ہر کو لے آنا, سارا کو موبائل آنا, میرے لیے دیکھو سارا کو لے آنا. اس کے ذریعے آپ کو وہ مولوی یاد آ جائے گا جی میں گل کر لگا. ایک باری جملہ دہرا لاں, اے منڈا ادھر گیا سی تھوڑا دھیان ہو گیا, ایک بار جملہ دہرا لاں جی. مصطفیٰ اس پاک سیدوں کے سید کو کہتے ہیں جس پہ درود حلال ہے. ایک مولوی صاحب ایڈی وڈی چٹی داڑھی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے بند کرو شیعوں کی اذانیں سپیکر میں, ہمیں عربی زبان میں روز گالیاں دیتے ہیں. آ گیا یاد, آ گیا یاد ہیں, بلا فصل ہمیں گالیاں. مولوی صاحب قرآن پاک مجید دی قسمیں, تریاں پاریاں دی قسمیں, قبلہ کعبہ حج, اللہ کی قسم ہم تیری ضد میں نہیں علی کو بلا فصل کہتے. چل تیرے کہنے پہ آج ہی علی کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن تو علی کے علاوہ اپنے گھر سے وہ بندہ دکھا جس پہ محمد کی طرح درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. کوئی ایک ہاتھ دکھا. ایک لفظ پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں جی. مولا آپ کو سلامت رکھے جی, جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی زندگی باقی, ملاقات باقی. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ جی بسم اللہ بھائی جی. اچھا بھائی, اچھا میں 2 جملے پڑھ دیتا ہوں, آپ بے فکر ہو جائیں, چونکہ مجھے پتہ ہے ماتم داری ہے. 2 لفظ مصاحب کے پڑھ دیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ چونکہ ٹائم میں شاید فضائل میں زیادہ پڑ گیا. 2 جملے مصاحب کے پڑھتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرا اپنا علاقہ ہے. پہلے ہی لفظ میں شاہ جی سید بیٹھے ہیں, آپ اسی لفظ کو پک کر کے ابھی سے آپ ہائے میں شامل ہو جائیں. میں جلدی جناب کو سلام کر کے جاؤں. چاچا جی جس خاندان پہ درود واجب ہونا اس کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارتے. میں بسم اللہ کرتا ہوں. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. کتنی دور دور سے سنگتیں آئی ہیں ماتم کرنے کے لیے. میرا جی چاہتا کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ماتمی کی عزت کیا ہے, بانی کی قدر کیا ہے, اور یہ جو آپ لنگر پکاتے ہیں نا اس کی اہمیت کیا ہے. ایک جملہ آپ پہ پڑھتا ہوں, ایک بادشاہ حسن پہ, اور آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں. اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. کتاب کا نام ہے, ذرا غریب بن کے میرا عادت ہے مصائب پڑھنے کی. کتاب کا نام ہے داستان ہائے عبرت آموز, فارسی میں کتاب ہے. اس میں ایک سید کا تذکرہ ہے ذاکر کا, آیت اللہ سید علی اکبر کوثری. ذات کے سید ہیں, علم کا پہاڑ ہیں, اور ان کا کام تھا میل سے پڑھنا. ہائیو میرے علاقے والے ہو, تھوڑے چہرے دس دن بھی تھی رون دے موڈ چو. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گاڑی لے کے نکلا, میری ڈائری میں 5 میل سے تھی. کہتے ہیں میں پہلے چوک میں آیا تو چھوٹے چھوٹے جیسے بچے ہیں نا, یہ 30 بچے, انہوں نے میری گاڑی کو روکا اور مجھے کہتے ہیں کہ جی چاچا جی, مجھے کہتے ہیں آپ ذاکر ہیں. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں آج ایک آپ ہماری مجلس پڑھ دیں گے. کہتے ہیں میں نے بچوں کو دیکھا معصوم تھے. میں نے کہا ہاں بیٹا میرے پاس 5 مجلسیں ہیں, میں شام کو آؤں گا. کہتے ہیں میں بچوں کو ٹال کے نا, اور ماتمیوں جڑے بڑی دوروں آئے ہو ماتم واسطے, کہتے ہیں میں بچوں کو ٹال کے گھر چلا گیا. جب میں گھر پہنچا 5 مجلسیں پڑھنے کے بعد تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے تو بچوں سے وعدہ کیا ہوا تھا. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ رات کے 9 بج گئے ہیں, معصوم بچے تھے, اب ان کی مائیں آئی ہوں گی, ان کو لے گئی. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں آگ لگی. میں اٹھا, میں نے گاڑی نکالی. تواڈے وستے ہویا اتھروں دی قسم ہے چاچا جی. وہ لکھتے ہیں جو ہی میں چوک میں پہنچا 30 کے 30 بچے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. اور میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ. جنہیں پتہ ہے نا آج 28 سفر ہے, آج سیدوں کا کتنا نقصان ہوگا, ان کی ہائی نکل آئے گی. جو جنہیں پتہ ہے آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیں, آج کا دن 10 محرم سے کم نہیں ہے. 2 سیدوں کو زہر ملا ہے آج کے دن میں. اس لیے ہر بھائی آنکھوں میں آنسو ضرور کوشش کرے. البتہ
ذاکر صحیح کہتے ہیں, قرآن دی قسم ہے پڑھے آپ. ذاکر کہتے ہیں نا جی شام والی بی بی آنسو عطا کرتی ہے, پانچتن دی قسم صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہر ایک کو آنسو نہیں آتا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب آنسو نکلتا ہے تو رومال زہرا کا آتا ہے. اس کا مطلب ہے جو آنسو بی بی چاہتی ہے صرف وہ نکلتا ہے. البتہ ہائے آپ کے دل میں ہے نا, ہائے آپ کے بس میں ہے, آپ نے ہائے ضرور کرنی ہے. کہتے ہیں 30 کے 30 بچے بھائی جان رو رہے تھے. میں گیا, چاچا جی کہتا ہے میں نے 10 منٹ فضائل پڑھا, 5 منٹ مسائل پڑھا, بچے خوش ہوئے. اگلی گل بڑی رونے والی ہے. کہتے ہیں میں ایسے مجلس پڑھ کے نا, سید فرماتے ہیں میں ایسے گاڑی کی طرف چلا, 10 سال کا بڑا بچہ جو سنگت کا سالار تھا, وہ سب سے بڑا 10 سال کا تھا, وہ قریب آ کے میرا دامن ہلا, کہتا ہے ذاکر صاحب آپ نے مجلس پڑھی ہے, نیاز تو لیتے جائیے. شاہ جی فرماتے ہیں میں سید تھا اور وہ چھوٹا تھا بچہ, مجھے تھوڑی شرم سی محسوس ہوئی. شاہ جی فرماتے ہیں میں نے یوں رخ پھیرا, جب میں نے پیچھے دیکھا تو میں خود بھی رو پڑا. شاہ جی فرماتا ہے 10 سال کے بچے کے پیچھے ایک 6 سال کا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں ایرانی کعوہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ لنگر ہے, یہ نیاز ہے آپ کی. شاہ جی فرماتا ہے میں نے بچے سے پتر اجے میرے بہ کے معصوم رو رہے ہو, آپ جتنے بچے تھے. شاہ جی فرماتا ہے میں نے ایسے گلاس پکڑا, ادھر ویکھا جی, چونکہ رات کے 9:45 کا ٹائم تھا. شاہ جی کہتے ہیں میں نے ایک بھائی جا کے ذرا بچوں کو پہ کنٹرول کیجیے گا جو باہر ہیں. شاہ جی فرماتا ہے میں نے ویکھا جی یوں لنگر تھا. شاہ جی فرماتا ہے میں نے رات کا فائدہ لیتے ہوئے گلاس کا منہ نیچے کی طرف کر دیا, تو جو سارا کعوہ تھا نا لنگر کا سبیل کا وہ نیچے گر گیا. شاہ جی فرماتا ہے میں نے یہ سوچ کے گرایا تھا کہ میں سید ہوں, ذاکر ہوں, ہر وقت تسبیح وظیفہ پڑھتا ہوں. بچوں کو کیا پتہ برتن کیسے دھویا جاتا ہے, کعوہ کیسے پکایا جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سید ہو کہ ایسی چیز پی لوں جو غیر طاہر ہو. شاہ جی کہتا ہے یہ کام کرنے کے بعد جو ہی میں گھر گیا, میری عادت ہے میں وضو کر کے سوتا ہوں. شاہ جی کہتا ہے جو ہی میری آنکھ لگی, میری خواب میں ایک بی بی آئی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے. میں بسم اللہ کرنا, دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے اور مجھے جگہ کہتے ہیں کوثری کھڑا ہو جا. میں ادب میں کھڑا ہوا, کوثری تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہتے سید فرماتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, میں نے کہا پاک بی بی آپ وہ ہستی ہیں جن کی جتی کا صدقہ لوگ ہمیں شاہ جی کہتے ہیں, لوگ ہمیں سید سمجھ کے ہمارا احترام نماز کی طرح, یاد رکھیے سید کا احترام نماز کی طرح واجب ہے. کہا بی بی آپ ہیں پاک رسول کی بیٹی, آپ ہیں پاک حسین کی اماں, آپ ہیں, حکم کیجئے. فرمایا یہ بتا کہ آج تو نے مجلسیں کتنی پڑھی؟ کہا بی بی 6. فرمایا 5 تیری تھی, مجھے صرف 6ٹھی قبول ہے. چاچا جی میرا دل کرتا ہے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, میں تمہیں تفصیل نہ سنا, دل کرتا ہے میں پہلو آپ زور دی ماتم کرنا تو پھر جملہ پڑھنا. کہتا بی بی رو کے کہتی ہے یہ بتا یہ تو نے لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہتا پاک بی بی میں نے یہ کہا تھا میں آپ کا بیٹا ہوں, میری جدہ طاہرہ آپ ہے, میں نے سمجھا بچوں کو کیا پتا لنگر کیسے شاہ جی بنایا جاتا ہے, برتن کیسے دھویا جاتا ہے. بابا جی قرآن دی قسم ہے, وہ سید فرماتے ہیں جب میری دادی جملہ کہہ کے غائب ہوئی ہے نا, پھر میں نے اپنے کمرے کی چاروں دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کی. کہتا میری دادی نے پتہ جملہ کیا کہا تھا؟ بی بی کہتے کعوہ گرایا کیوں تھا؟ میں نے کہا بچوں نے بنایا تھا. کہتا چیخ مار کے محمد کی زخمی بیٹی پہلو سے ہاتھ ہٹا کے کہتی ہے تجھے کس نے کہا کہ وہ کعوہ بچوں نے بنایا تھا؟ وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بنایا تھا. اور جہاں میرے شبیر کی حوصلہ سید حوصلہ, جہاں میرے شبیر کی مجلس ہوتی ہے, جہاں لنگر پکتا ہے, میں زہرا بھی جاتی ہوں, میری زینب حوصلہ مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے, میری تماچے کھانے والی سکینہ بھی جاتی ہے. لو جی جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. میں نے وعدہ کیا تھا نا ایک جملہ بی بی پاک کا اور ایک جملہ امیر سید کا جس کا آج جنازہ ہے. لو جی ادھر دیکھا جی, اور میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو آپ نے بڑی تھوڑی سنی ہوگی. کیمرہ لگا ہوا ہے, ناخن برابر شک نکلے, رلانے کے لیے جھوٹ بولوں, میری گردن کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک دیں, میں اپنا قتل معاف سمجھتا ہوں. پھر بھی آپ شیعہ ہو کے ہائے نہ کریں, آپ کی مرضی. اصفہان کا ذاکر ہے کہ اصفہان کا, وہ کہتا ہے میری خواب میں بادشاہ حسن آئے. چونکہ ماتم ہے, ڈیٹیل سے میں پڑھتا میرے مولا کو زہر کیسے دیا گیا, چونکہ ماتم ہے اس لیے ایک جملہ کہہ کے, اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کے بعد پڑھنے کی گنجائش رہتی بھی نہیں ہے. کہتا ہے بادشاہ حسن آئے, مجھے کہتا ہے اصفہانی کھڑا ہو جا. میں کھڑا ہوا. جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا بادشاہ سیدوں میں سے امیر سید ہیں. فرمایا میں ایک تجھے شاباش دینے آیا ہوں اور ایک گلہ کرنے آیا ہوں. بھائی جڑے آج پاک حسن دے مکانی بن کے بیٹھے ہو نا, لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولا حسن کو نہیں مانتے, حسین کا دن مناتے ہیں, حسن کا دن نہیں مناتے. اس لیے ہر بھائی کم از کم شیعہ ماں کا پتر زور سے سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسن کی آواز ضرور بند کرے, پھر میں ماتم حسین کہوں گا. جملہ سنو گے مولا شاباش, ہاں فرمایا کہ شاباش سے گلہ ہے. کہا مولا پہلے شاباش بتائیے. فرمایا میں تجھے شاباش دیتا ہوں تو ہمارے خاندان کے مصائب سخت پڑتا ہے, کھول کے بیان کرتا ہے. ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ذاکرو مصائب نرم پڑا کرو. یار تم نے کبھی سوچا نہیں جو مصائب ہے وہ بھی نرم ہوتا ہے.
यार जो है ही मसाइब, क्या वो नरम हो सकता है? फरमाया तू मेरे पूरे खानदान के मसाइब सख्त पड़ता है, मैं तुझे शाबाश देता हूँ। लो जी अगला जुमला सुना जी। गिला तुझसे ये करने आया हूँ, मेरे मसाइब हल्के क्यों पड़ता है? कहता है बादशाह मैं दुनिया को बताता हूँ तू वो वाहिद अमीर सैयद है जिसका जनाजा कब्रिस्तान से लौट आया था। कोई कितना भी गरीब हो उसका जनाजा कभी कब्रिस्तान से वापस नहीं आया, तो वो बादशाह है जिसका जनाजा कब्रिस्तान से वापस आ गया था। इमाम फरमाया हाँ, और कहा बादशाह तो वो मजलूम सैयद है जिसे कई मरतबा जुल्म की जहर मिली। बादशाह तो वो सैयद है जिसका 3 साल में कासिम यतीम हो गया। बादशाह तो वो सैयद है जिसकी जवानी में फरवा बेवा हो गई। बादशाह तो वो सैयद है जिसे जहर मिला तो जिगर कट कट के बाहर आता था। तेरी बहनें बाल खोल के हाथों पे तेरा जिगर उठाती थी। ऐ ओ जुमला मेरा दिल करता है एक बार मेरे नाल रल के मातम करो सारे, हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन। कहता मैं जो मार जी, कहता मैं जो मसाइब पढ़ता रो के सैयद फरमाते मसाइब है मगर हल्का है, मसाइब है मगर हल्का है। बादशाह तेरे जनाजे पे 70 तीर लगे, हसन फरमाते हैं मसाइब है मगर हल्का है। और बादशाह तेरा कासिम यतीम हो गया, फरमाया मसाइब है मगर हल्का है। बादशाह तेरा जिगर कट गया, फरमाया मसाइब है चाचा जी मगर हल्का है। कहता मैं गिर के मौला के कदमों में मैंने अपना माथा सैयद की जूती पे शरीर टेका, मैंने हाथ जोड़ कहा बादशाह मैं उनती हूँ आप सैयद हैं। बादशाह जो पढ़ता हूँ आप कहते हैं मसाइब छोटा है। बादशाह कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, अगर ये मसाइब छोटे हैं तो फिर आप बताएं बड़ा मसाइब क्या है। कहता है इमाम हसन ने अमामा उतारा, मुंह पे मातम करके सैयद कहता है ओए मेरा सबसे बड़ा मसाइब ये है मैं देख रहा था 8 बदमाश मेरी माँ को तमाचे मार रहे थे। और कभी हसन आगे आता और कभी ले आओ जनाजा, कभी हुसैन आगे आता और कभी ज़ैनब आगे आती और कभी कुलसूम आती और ना मारो और ये मोहम्मद की बेटी है। मातमे हुसैन।